السلام علیکم، میں وکیم حسن بن سلطان بٹی اور آج ہم بات کریں گے خفیف ذہنی امراض اور ان کے علاج پر۔ خفیف ذہنی امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کو اکثر بے چین رہتے ہیں، تشویش میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی سوچیں منتشر رہتی ہیں اور انہیں معمولی باتوں پہ پسینہ آ جاتا ہے، دل بہت تیز دھڑکتا ہے، ان کا ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے گی، انہیں دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ کھانسی کی شکایت ہو تو انہیں لگتا ہے جیسے وہ ٹی بی ہو گئی ہے، انہیں ڈرونے خواب آتے ہیں، زبان لکنت کا شکار ہوتی ہے، اکثر سر درد و بدہضمی میں مبتلا رہتے ہیں، گھر سے نکلنا اور لوگوں سے باتیں کرنا انہیں پسند نہیں ہوتا اور معمولی کاموں سے انہیں تھکن ہو جائے گی، سر چکراتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہو جائیں گے۔ ایسا مریض جو ہے وہ شدید قسم کے احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے اپنے نسب العین کو بہت بلند کر لیتا ہے، اپنے مقصد کو ناقابل حصول تک بلند کر لیتا ہے اور ہارنے کے خوف سے وہ کسی مقابلے میں بھی حصہ نہیں لیتا، لیکن اپنی کمتری کو چھپانے کے لیے، احساس کمتری کو چھپانے کے لیے وہ کسی بیماری کی وجہ اپنا لے گا، وہ سمجھے گا کہ مجھے وہ بیماری ہے، اس وجہ سے میں اس مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتا۔ کچھ اور ہیں خفیف ذہنی امراض جیسا کہ خبط ہے، خود ترسی ہے، تشکیک ہے، تو یہ بھی خبط یعنی کہ ایسا لا یعنی خیال ہوتا ہے جو ذہن سے خارج نہیں ہوتا، مریض جانتا ہے اس کو خیال لغو ہے لیکن وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ خود ترسی یہ بے وجہ خوف کی وہ قسم ہے جس میں فرد کھلی جگہ، تاریک جگہ اور جانوروں سے کے ڈر سے اپنا تحفظ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ شدید حالت میں خود ترسی پہنچ جائے تو مریض کا زندہ رہنا دو بھر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ جبر بھی ایک شدید قسم کا تو نہیں لیکن یہ خفیف ذہنی امراض میں شامل ہے جس میں فرد کوئی بھی کام چھوڑنا چاہتا ہوتا ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ چھوڑ دے لیکن اس سے وہ چھوٹ نہیں رہا ہوتا، جیسا کہ کوئی بھی مرد، جیسا کہ وہ چوری میں کہ اسے مرض کی حالت تک پہنچ گئی ہے تو وہ چوری کرنے سے خود کے ہاتھوں کو نہیں روک سکے گا۔ تو تشکیک کی علامات اور تعامل بھی پایا جاتا ہے لوگوں میں خفیف ذہنی امراض میں، یعنی کہ اسے لگتا ہے کہ وہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گا اور وہ شدید ہر وقت محتاط رہتا ہے اور کبھی کوئی خاص کام بار بار کرے گا، یعنی اگر اس نے تالا لگایا اسے لگے گا کہ یہ جو تالا میں نے لگایا ہے یہ صحیح لگا نہیں ہے، وہ بار بار اس کو چیک کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم بات کریں ضرر رساں جذبات کی تو یہ اس لیے بھی بڑھ جاتے ہیں جب ضرر رساں جذبات میں معاشی حالات اپنا حصہ ڈال لیں اور تمدنی حالات حصہ ڈالتے ہیں، اخلاقی حالت، تعلیمی حالت یا جنسی معاملات وغیرہ بھی ضرر رساں جذبات کو بڑھاتے ہیں اور یہ معاملات انسانی فکر کو مشتعل کر دیتے ہیں۔ جب انسانی تفکر مشتعل ہو جاتا ہے تو مختلف کیفیات آہستہ آہستہ یا یکدم ہیجان کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس ہیجان کے پس منظر میں خوف، پریشانی، غم، نفرت، احساس کمتری، احساس برتری اور دیگر نفسیاتی احساسات بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ احساسات ہلکے ہوں گے تو فرد کو سلگائے رکھتے ہیں، جیسے کوئی لکڑی کو آگ لگی ہو تو وہ ہلکی ہلکی جلتی رہتی ہے، ہلکی ہلکی آگ لگی ہو تو اگر یہ بڑھ جائیں، فوری ابال شکل میں چلے جائیں تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب اس کے جذبات کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور دماغی شریان تک پھٹ سکتی ہے اور کبھی فالج اور حرکت قلب بند ہو سکتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھنے کی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے۔ عام آدمی جو ہے ان احساسات و جذبات کی لہروں کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن جو بندہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے ذہنی عوامل کی، وہ ان پر کنٹرول کر کے شدید عوارض سے خود کو بچا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کی ہنگامہ بھری زندگی جو ہے اس میں دن رات کسی نہ کسی لمحے جذبات کے ضرر رساں حملہ کی زد میں انسان ضرور جو ہے وہ آتا ہے۔ زیادہ حساس لوگ جو ہیں وہ ان حملوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور لاشعوری طور پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی احساس کمتری اور قسم پرسی کی حالت جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ احساس جسم کو دیمک بن کر کھا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے علاج کی تو ایسے اشخاص کو ذہنی طور پر مثبت سوچ کی طرف واپس لانے کے لیے تحلیل نفسی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ان کا ایمان جو ہے وہ زندہ کریں۔ دنیا کی تگ و دو جسم کو روگی کر دیتی ہے۔ قدرت نے ہمارے گرد و پیش، ہمارے ارد گرد اپنے انعامات کی بارش کر رکھی ہے جو ہمیں مسرتوں اور ذہنی سکون مسرتیں عطا کرتے آئے ہیں، جو ہمارے ارد گرد نعمتیں ہیں اور ہمیں ذہنی سکون عطا کرتی ہیں وہ نعمتیں، اور تو ہم ان کو بھول کر اکثر کفران نعمت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جسم خود بھی اپنا حفاظتی نظام رکھتا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں یا بیماریوں سے پریشان ہونے کی بجائے ان کا مقابلہ پورے شد و مت سے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دوا کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جس قدر اپنے شعور کی اصلاح کر کے ذہن کو اس کی درست سمت میں دے سکیں، اس کو درست سمت،
تو ہم اتنے ہی جذبات کو سمجھنے میں اور ذہنی مسائل سے لڑنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے خفیف ذہنی امراض کا حل خود نہ کر سکیں تو ہمیں ضرور اپنے قریبی ماہر نفسیات سے اور رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا علاج کروا سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو کسی بھی نفسیاتی حالت کا شکار ہے، نفسیاتی طور پہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو لا علاج نہ سمجھے، بلکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ کسی بھی مسئلے پہ قابو پا سکتا ہے، وہ مسئلہ چاہے جس وجہ سے مرضی پیدا ہوا ہے، وہ ہمت سے کام لے اور نفسیاتی جو علاج گاہیں ہیں وہاں پہ چکر لگائے اور کسی نفسیاتی معالج کو ملے۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی معالج کو تو اسے ملنے چاہیے تو جو پاگل ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کی نفسیاتی حالت ایسی ہے جو نارمل سے ہٹ کے تو آپ کو ملنا چاہیے، تو اپنی کاؤنسلنگ کروانی چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آپ ہر ذہنی اور جسمانی مسئلے کو پہ قابو پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ متشدد ہیں، آپ میں زیادہ غصہ ہے، آپ بات بات پہ چڑ جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو اپنا جو ہے علاج کروانا چاہیے۔ جتنے بھی ذہنی عوارض ہیں، چاہے آپ کو دورے پڑتے ہیں شدید، آپ ہر وقت غم، غصے، خوف وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں، تو چھوٹی سی بات پہ آپ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اب نارمل سچویشنز ہیں، یہ ایسے حالات ہیں جو ایک نارمل انسان کو پیش آتے ہیں، لیکن وہ اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ اگر آپ قابو نہیں پا سکتے تو آپ ضرور کسی نفسیاتی معالج کو ملیں اور اپنا علاج کروائیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں سنا۔ اللہ حافظ۔